مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزے رکھنے کا حکم ہے، اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت دی گئی کہ جو کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ افطار کر سکتا ہے۔ ایسا مریض جس کے ٹھیک ہونے کی امید کم ہو، اس کے لیے فدیہ ہے کہ وہ روزے کے موقع پہ فدیہ دے، اور یہ نیت بھی ساتھ کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تندرست کریں گے تو میں یہ روزے دوبارہ رکھوں گا، اور اگر وہ تندرست نہ ہو سکا، اسی بیماری میں اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ فدیہ اس کے روزوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو فدیہ ہر شخص کی اپنی توفیق کے مطابق ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صدقہ فطر، جسے فطرانہ کہتے ہیں، جتنی مقدار فطرانے کی ہے اتنی ہی مقدار ایک روزے کے فدیے کی بھی ہے اور ایک نماز کے فدیے کی بھی ہے۔ نماز تو جب تک انسان زندہ ہے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو تو اشارے سے بھی پڑھے، اور جب اشارے سے نہ پڑھ سکے، اس کی نمازیں رہ جائیں، وہ اس قابل بھی نہ ہو کہ اشارے سے بھی نہ پڑھ سکتا ہو، تو پھر اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی نمازوں کا فدیہ دیا جائے گا۔ نمازوں کا فدیہ، ہر نماز کا فدیہ، ہر روزے کا فدیہ فطرانے کے برابر ہے۔ جتنا ایک فطرانہ ہے اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ ہے، اور اتنا ہی ایک نماز کا فدیہ ہے۔ فدیہ آج کے دور میں اس وقت کتنا ہونا چاہیے؟ تو راولپنڈی اسلام آباد کے حساب سے گندم تقریباً 1.25 کلو ہے، اور احتیاطاً 2 کلو تک گندم کے حساب سے اگر فدیہ کوئی دے تو وہ 220 روپے فدیہ بنتا ہے۔ فطرانہ بھی اتنا ہی بنتا ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے جو کے حساب سے دینا چاہے تو 500 روپے جو کے حساب سے فدیہ بنتا ہے، اور اگر کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 1800 روپے 4 کلو کھجور اوسط درجے کی جو ہے اس کے حساب سے ایک روزے کا فدیہ 1800 روپے بنے گا۔ اور اگر کشمش کے حساب سے دینا چاہے، اللہ نے توفیق دی ہو، تو پھر اعلیٰ قسم کا فدیہ دے تو وہ 3600 روپے کشمش کے حساب سے بنیں گے۔ اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ فدیہ جو شخص جیسا کھانا کھاتا ہے یا جو کھانا کھاتا ہے وہ وہی کھانا فدیے کے طور پہ دے تو یہ سب سے اعلیٰ فدیہ ہے۔ جیسا کھانا کھا رہا ہے، جیسی سحری اس نے خود کرنی ہے، جیسا افطار اس نے خود کرنا ہے، اسی طرح کا یا وہی چیز یہ کسی ضرورت مند کو، کسی مسکین کو فدیے کے طور پہ دے، وہی کھانا دے، یہ سب سے بہترین فدیہ ہے۔ جو نہ دے سکے اس کے لیے پھر نقد کی صورت ہے۔ 2.25 کلو گندم کے حساب سے 220 روپے، اور جو کے حساب سے 500 روپے، کھجور کے حساب سے 1800 روپے، اور کشمش کے حساب سے 3600 روپے یہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے روزہ رکھنے کی تو وہ روزہ رکھے۔ بیمار ہو، ایسی بیماری ہو کہ جس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اسے رخصت ہے۔ کوئی سفر میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، لیکن اگر بیماری میں اور سفر میں بھی کسی کو استطاعت ہے روزہ رکھنے کی تو روزہ رکھنا افضل ہے، نہ رکھ سکے تو اس کے لیے رخصت ہے۔ اور پھر ایسی بیماری ہو
جس کے تندرست ہونے کے امکانات کم سے کم ہوں تو پھر فدیہ ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کو اس کی طرف سے روزے کے لیے کافی کر دیں گے، اور اس پہ اس فرض کے چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا۔ اور اگر اللہ اس فدیہ ادا کرنے کے بعد بھی توفیق دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحت سے ہمکنار کر دے، تو پھر اس شخص کو چاہیے کہ دوبارہ سے پھر یہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجری بہ، میں ہی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ عمل خالص میرے لیے ہے۔ کوئی بھی عبادت ہے، نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، کوئی بھی عبادت کر رہا ہے تو لوگ اس پہ شاہد ہوں گے، لوگ اس کی گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے میرے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ زکوٰۃ کی بھی گواہی دینے والے ہوں گے، اور کوئی نہ ہوا جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ تو کم از کم اس کا گواہ بن جائے گا۔ حج بھی عمومی عبادت ہے، عالمی عبادت ہے، حج بھی کرے گا تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، دیکھیں گے کہ اس نے حج کی فرضیت ادا کی۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ ساتھ رہنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ بظاہر جو روزے دار ہو شاید کہ اس کا روزہ نہ ہو، یہ صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رب کریم ہم سب پہ فضل فرمائے، ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ تا دم مرگ روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت کی ادائیگی سے محروم نہ کرے، چاہے وہ نماز کی ادائیگی ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یا کوئی بھی نفلی عبادت ہو، سنت عبادت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک توفیق نصیب فرمائے، اور اطاعت والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔